علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں آپ میرا چینل جہاں بھی اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ سب بہت اچھے ہیں۔ فرینڈز، آج ہم تھوڑا سا ٹاپک کو بدلیں گے نہیں، بس ایک بارڈر ہی کراس کریں گے۔ زیادہ تر ہم بالی ووڈ کی بات کرتے ہیں، انڈین فلم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، جن کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز پر میں ویڈیوز بنا کر آتا ہوں۔ آج فرینڈز ہم تھوڑا سا بارڈر کراس کریں گے اور پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان کی فلم انڈسٹری کے کچھ میگا جائنٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ پاکستان فلم انڈسٹری جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل نیئرلی ٹو اپنا ایکسٹینٹ ہی ہے۔ اب تو کوئی اتنی فلمیں بنتی نہیں، کوئی ایک آدھ کوئی فلم کہیں سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے، زوال کا شکار ہے کافی سالوں سے۔ پہلے تو لاہور بیس تھا، پھر بیس شفٹ ہو کے کراچی گیا، لیکن آج کل کراچی میں بھی کوئی خاص فلمیں نہیں بن رہی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا، کیسے جو ہے وہ ہوا، کس نے کیا، کیوں کیا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس پہ میں اپنی لائف میں کالمز تو بہت لکھ چکا ہوں، اخباروں میں، میگزینز میں، لیکن اب اپنے چینل کے تھرو بھی اس پہ ہم ضرور بات کریں گے۔ لیکن آج میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ پاکستان فلم انڈسٹری کی جو ٹاپ کی کچھ پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ شاید آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج میں ٹاپ، اگر ہم پاکستان فلم انڈسٹری کی بات کریں تو میں آج کس کے بارے میں بات کروں گا؟ کیا میں شان کے بارے میں بات کروں گا؟ کیا میں سید نور کے بارے میں بات کروں گا؟ کیا میں سائمہ کے بارے میں بات کروں گا؟ لیکن جو ہے وہ فرینڈز، جیسے ہمیشہ میرے چینل کا ایک وہ ایم رہا ہے کہ میں آپ کو ان پرسنالٹیز کی لائف کے بارے میں بتاؤں جو کہ ان سب سے بہت بڑی تھیں، جو کہ پائنیئرز تھیں۔ تو جو ہے وہ فرینڈز، آج ہم جس پاکستانی فلم انڈسٹری کے جائنٹ کے بارے میں بات کریں گے، ایک ٹاورنگ پرسنالٹی کے بارے میں بات کریں گے، تو وہ نام ہے ایک ایسے فلم ہیرو کا، ایک ایسے فلم ایکٹر کا، ایک ایسے فلم لیجنڈ کا جن کا شاید نام آج کل کی جو پود ہے اس نے شاید سنا بھی نہ ہو، لیکن جو لوگ پاکستانی فلموں کا شوق رکھنے والے ہیں، وہ جب وہ میرے منہ سے اس شخصیت کا نام سنیں گے ان کے چہرے خود ہی کھلا جائیں گے۔ میں بات کر رہا ہوں ایکٹر محمد علی کی، جن کا پورا نام سید محمد علی تھا، اور فلم انڈسٹری میں جن کو علی بھائی یا بھیا کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ فرینڈز، جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھی انڈیا میں سب سے بڑا ایکٹر کون آیا، تو دو نام ہمارے سامنے فوراً زبان پہ آ جو ہیں وہ جاتے ہیں۔ ایک آتا ہے دلیپ کمار اور ایک آتا ہے امیتابھ بچن۔ لیکن پھر ہم جب دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یار، دلیپ کمار نمبر 1 ہے، امیتابھ بچن نمبر 2 ہے۔ اسی طرح جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا دلیپ کمار کون ہے، تو ایک ہی نام ہے جو کہ فلم بینوں کے ذہنوں میں نقش کیا ہوا ہے، اور وہ ہے سید محمد علی۔ محمد علی صاحب 50s میں، 60s میں، 70s میں، یہاں تک کہ 80s تک ان کا ایک بڑا لمبا کیریئر ہے پاکستانی فلموں میں، جس میں وہ ولن سے لے کر مین لیڈ ہیرو، سپورٹنگ رول، اور یہاں تک کہ سینئر رولز میں بھی ہمیں دکھائی دیے ہیں۔
فرینڈز جب میں نے دیو آنند پہ ویڈیو بنائی تھی آج سے اپنی کچھ ویکس پہلے، تو میں نے اس میں ایک بات تھی کہ دیو آنند اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں کہ اگر میں ان کی فلموں کا یا ان کے کیریئر کا اس طرح جائزہ کروں کہ کون سی ہٹ ہوئی کون سی فلاپ ہوئی، تو یہ ان کی کلا کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی۔ بالکل اسی طرح سید محمد علی کے کیریئر کو اگر میں ہٹ فلاپ یا کس فلم نے کیا کیا کو لے کر چلوں گا، تو یہ علی بھائی کے ٹیلنٹ کے ساتھ ان کی اس فن کے ساتھ ایک بہت بڑی ناانصافی جو ہے وہ ہوگی۔ فرینڈز علی بھائی ایک بہت قداور شخصیت ہے، مطلب کہ ان کی اسکرین امیج، ان کا وہ ٹاورنگ پرسنالٹی، کیسے وہ اسکرین پر آتے تھے، آتے ساتھ وہ چھا جاتے تھے، ان کی غرض دار آواز، ان کی وہ ڈائلاگ، وہ ڈیلیوری، ان کا وہ چلنے کا سٹائل، ان کا وہ ڈائلاگ بولنے کا سٹائل، ان کا وہ ایموشنل سینز کرنے کا سٹائل، ان کا وہ اس طرح گرج دار آواز میں اسکرین پر بولنا کہ ہمیں شاید امریش پوری کی یاد آ جائے، ایموشنل سین اس طرح کرنا کہ ہمیں دلیپ کمار کی یاد آ جائے، اور سینئر رول اس طرح پلے کرنا کہ ہمیں 80s کے دلیپ کمار کی یاد آ جائے۔ تو فرینڈز سید محمد علی کے والد انڈیا کے شہر آگرہ میں ایک ذاکر تھے، اور 1938 میں وہ آئی تھنک انڈیا میں ہی پیدا ہوئے، اور اس کے بعد پھر ان کی فیملی مائیگریٹ کر کے پاکستان آ گئی، اور حیدرآباد شہر میں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور ریڈیو پاکستان سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کی غرض دار آواز کو ریڈیو پاکستان میں یوز کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے فلم انڈسٹری کا رخ کیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 60s کی، کہ جب انہوں نے کچھ فلموں میں ایز اے ولن کیریئر کا آغاز کیا، وہ فلمیں چلی، اور بہت جلد وہ ہمیں پھر مین لیڈ میں جو ہے وہ دکھائی دیے، اور پھر محمد علی، ندیم، وحید مراد، لالا سدھیر، سنتوش کمار، یہ وہ ہمارے لیجنڈز ہیں، حبیب صاحب، کمال صاحب، کہ ہم مطلب کہ ان لوگوں کی جو کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان فلم میں جو ہے وہ انڈسٹری کے لیے، اور جو ان لوگوں نے لازوال کام کیا، وہ تو ہم ناقابل فراموش اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن علی بھائی کا جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ فلموں کے باہر بھی جو ان کی ایک ٹاورنگ، جو ان کی وہ ایک پریزنس تھی، ان کا جو ایک لارجر دین لائف امیج تھا، وہ ہم کبھی ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، کہ ان کا وہ علی زیب روڈ پہ وہ اتنے کینال کا بڑا گھر، اس گھر میں شاہ فیصل کا ٹھہرنا، اسلامی سمٹ لاہور میں ہو رہی ہے تو علی بھائی کا گھر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے، اس میں فورن گیسٹ جو ہیں وہ رہے ہیں، اور وہ علی بھائی کا گھر میں جو فنکشنز ہو رہے ہیں، اور علی بھائی جس سے غریبوں کی جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں، کہ کوئی بھی گیٹ پر آ رہا ہے اور ان سے مدد مانگ رہا ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دے رہے۔ اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، زیبا سے جب دوسری انہوں نے، ان کی تو پہلی شادی تھی، زیبا کی تیسری شادی تھی، زیبا کے ساتھ ان کی جو اولاد کوئی بھی نہیں تھی، زیبا کی پہلی اولاد، پہلی شادیوں میں سے ایک بیٹی تھی، اسی کو اپنی بیٹی سمجھ کے پالا، پوری سے پوری جو ہے وہ زندگی اپنی اولاد ہی نہیں تھی، آخری ٹائم میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو اپنی زندگی وقف کر دی، سوشل کاز کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ تو فرینڈز محمد علی کی زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے کہ جو ہم اگنور کر دیں، یہ کون سا ایسا ان کا پہلو ہے کہ جس میں وہ ہمیں ایک
اپنی ٹاورنگ پرسنالٹی دکھاتے ہوئے نہیں دکھائی دے جو ہے وہ رہے، چاہے وہ فلمز ہوں، چاہے وہ آف دا فلمز ہوں، چاہے وہ جو ہیں وہ سوشل کاز ہوں، چاہے وہ ہیومینیٹیرین کاز ہوں، چاہے وہ پاکستان کے لیے کسی محاذ پہ کام کرنا ہو، چاہے وہ ینگسٹرز کو انکریج کرنا ہو، کیا وہ ٹی وی پہ لوگوں کو انکریج کرنا ہو، کوئی شو کرنا ہو، مطلب کہ علی بھائی کو آپ جہاں بھی لا کر جو ہے وہ بٹھا دیں گے، وہ اس محفل کو لوٹ لیں گے، وہ اپنے سٹائل میں اپنی وہ پریزنس کو شو کریں گے. تو جو ہے وہ فرینڈز ایک 10 منٹ کی ویڈیو میں، ایک 15 منٹ کی ویڈیو میں علی بھائی کے لائف کو، علی بھائی کے جو ہے وہ ریئر کو سمیٹنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. لیکن میں ٹرائی ضرور کر رہا ہوں کہ ان کی لائف کے کتنے ڈفرینٹ پہلو ہیں جو میں لے کے آپ لوگوں کے لیے آؤں. مطلب کہ اسکرین پہ آ رہے ہیں تو جج صاحب کو جیسے وہ جو ہے وہ للکار رہے ہیں، ان کا بڑا فیمس ڈائلاگ ہوتا تھا، جج صاحب یہ اپنی ماں کو فلم میں آ کے کہنا ماں میں نے بی اے پاس کر لی ہے. اب یہ جو ان کا ایک ڈائلاگ تھا نا، ماں میں نے بی اے پاس کر لی ہے، یہ اگر آپ غور کریں تو کوئی 19 سے 20 فلموں میں ان کا ایک بڑا پسندیدہ ڈائلاگ تھا کہ انہوں نے اسکرین پہ آنا ہے اور آگے کہنا ہے ماں میں نے بی اے پاس کر جو ہے وہ لیا ہے. تو جب آپ ان کی وہ فلمیں دیکھیں گے تو آپ کو ضرور جو ہے وہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیسے ایک ہی فلم میں ایک ہی طرح کے ڈائلاگز بول کے انہوں نے لوگوں کو کبھی بور نہیں ہونے دیا. انہوں نے کبھی لوگوں کی وہ جو اسکرین میں ان کی جو وہ انٹرسٹ ہوتا جو ہے وہ ہوتا، اس کو کبھی انہوں نے کم نہیں ہونے جو ہے وہ دیا. اور فرینڈز اینڈ میں آپ جب ان کی لائف کو جب آپ سمرائز کرتے ہیں تو آپ اس پہلو کو کیسے وہ کر سکتے ہیں نظر انداز کہ وہ جب فوت ہوئے تو لاہور کے بہت بڑے ایک صوفی بزرگ حضرت میاں میر صاحب، ان کے دربار میں ان کو آخری جگہ ملی ہے اور آج بھی وہ ادھر ہی دفن ہیں. مطلب کہ ان کا جو دربار ہے اس کے بالکل ساتھ ہی دربار کے بیچ میں ہی ان کی قبر ہے. تو دیکھیں فرینڈز، ان کی شخصیت کے کیا کیا پہلو تھے کہ ایک طرف ایک شخص جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو، پاکستان کا سب سے بڑا ایکٹر ہے، لیکن جب زندگی بھی اینڈ ہوئی تو آخری مقام بھی کہاں ملا کہ ایک بہت بڑے صوفی بزرگ، ایک بہت بڑے صوفی سائیں کے پہلو میں ان کو جگہ ملی. اب ہم کہیں کہ یار یہ تو ایک ایکٹر تھا، اس نے تو پوری زندگی فنکاریوں میں گزاری، رنگین مزاجی میں گزاری، لیکن ان کی شخصیت کا آپ یہ نکھار دیکھیں کہ آخری مقام بھی ملا تو ایک عظیم فنکار کو ایک عظیم صوفی بزرگ کے پہلو میں آخری مقام میں ملا. فرینڈز یہ بہت بڑی بات ہے. یہ سعادت، یہ بزرگوں کے پہلو کی سعادت جو ہے یہ ہر کسی کو نہیں ملتی، ہر کسی کے جو ہے وہ مطلب کہ جو ہے وہ نصیب میں یہ بات نہیں آتی. تو جو ہے وہ فرینڈز، میں شاید میرے الفاظ ختم ہو جائیں گے، میرے پاس شاید وقت اتنا نہیں ہوگا کہ میں آپ لوگوں کو سید محمد علی کے کیریئر کے بارے میں، ان کی لائف کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. لیکن دیکھیے میں ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو میرے لیے آواز کم پڑ جو ہے میرے لیے لفظ کم پڑ رہے ہیں کہ میں کیا ان کے بارے میں بتاؤں اور کیسے میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں. بیکاز ان کا وہ جو ایک سحر تھا، مطلب کہ میرے فادر نے بھی، شاید میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ فلموں میں ایز این اسسٹنٹ جو ہے وہ ایکٹر بھی کام کیا. تو وہ خود ہمیں گھر میں آ کے بتایا کرتے تھے کہ یار علی بھائی جب سامنے آتے ہیں تو انسان کو وہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یار میں ان کے سامنے کیا کہوں، ان کو کیسے میں بتاؤں. اور وہ مجھے ایک دو مرتبہ بتاتے تھے کہ یار ایک دفعہ میں کوئی فلم اسسٹ تھا کر رہا تو مجھے کسی نے کہا کہ بھی جاؤ ان کو ذرا سین ایکسپلین کر کے آؤ گے، اب آپ نے یہ کرنا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے میں پریشان ہی ہو گیا کہ یار میں علی بھائی کو جا کے کیا بتاؤں کہ آپ نے آنا ہے سیٹ پہ، ایسے سین کرنا ہے اور یہ سب کچھ.
آپ نے کرنا ہے. اور ایک ایسے ایکٹر کہ جب بھی وہ سیٹ پہ آتے تھے تو کبھی اپنے آپ کو اسٹار ٹریٹ نہیں کرتے تھے. ایک ایکسٹرا کے ساتھ بھی اسی طرح کا میل ملاپ, ایک مطلب کہ سب کو ایکول لے کے چلنا, سب سے انسانیت عاجزی سے ملنا. اور شاید یہی عاجزی ان کی اوپر والے کو اتنی پسند آئی کہ اتنے بڑے صوفی بزرگ کے پہلو میں ان کو اپنا وہ آخری ان کو وہ اپنی قیام گاہ ملی. تو جو ہے وہ تو جو ہے فرینڈس, ہمیں ان باتوں سے بڑا کچھ سیکھنا چاہیے کہ بندہ جتنا بڑا مرضی بڑا انسان بن جائے, بندہ جتنا مرضی بڑا فنکار بن جائے, جتنی بڑی کامیابی پا لے, جتنی زیادہ دولت کما لے, پیسہ کما لے, گھر کے نالوں میں بنا لے, بڑی سے بڑی گاڑیاں رکھ لے, لیکن اس کو جو اپنے اندر عاجزی اور وہ جو ایک دھیما پن ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا جو ہے وہ چاہیے. تو جو ہے وہ فرینڈز, مہدی حسن صاحب کے جتنے بھی مشہور گانے ہیں وہ سب زیادہ سے زیادہ میجورٹی علی بھائی پہ جو ہے وہ پکچرائز ہوئے ہیں. اور ایک گانا کہ جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا, یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ مہدی حسن صاحب کی آواز میں علی بھائی پہ یہ گانا پکچر جو ہے وہ رائز جو ہے وہ ہے. تو فرینڈس, جب بھی کوئی پاکستان فلم انڈسٹری کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرے گا اس کو سید محمد علی سنہرے حروف میں یاد بھی آئے گا, اور وہ سید محمد علی کا ذکر کیے بغیر پاکستان فلم جو ہے وہ انڈسٹری کے بارے میں بات بھی نہیں کر پائے گا. تو فرینڈز, میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جس میں نے سید محمد علی صاحب کے بارے میں ان کے کچھ زندگی کے کیریئر کے پہلو آپ کے سامنے رکھے, میری آپ کو ضرور ایڈوائز ہوگی کہ جو ان کی پرانی فلمیں آپ ضرور دیکھیں. کچھ آپ کو جو ہے وہ یوٹیوب پہ مل جائیں گی, کچھ ہمارے ایسے چینلز ہیں جو کہ کیبل پہ آتے ہیں لائک فلم میزیا یا اس طرح کے, ان پہ بھی اکثر ان کی پرانی فلمیں آ رہی جو ہوتی ہیں. وہ پرانی فلمیں دیکھیں اور ان کی ایکٹنگ کو خود کمپیئر کریں کہ کتنے بڑے ایکٹر تھے. ہمیشہ بڑوں کا ادب انہوں نے کیا, چھوٹوں کو سپورٹ کیا, جتنی دیر تک کام کیا لوگوں کو سپورٹ ہی کرتے رہے, لوگوں کی مدد ہی کرتے رہے, اور ان باتوں کے لیے ان کو تا قیامت یاد رکھا جائے گا. میرے چینل کو لائک کرنا, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اسٹے ٹیون ٹو مائی یوٹیوب چینل.